حضرت ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جانور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے کمزور حالت ہونے کی وجہ سے، یا ہمارے یہاں شہر کراچی میں بالخصوص بارشوں کا سلسلہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے، تو جو الیکٹرسٹی کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو جانور کرنٹ لگنے سے بھی بہت زیادہ مر جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سلسلہ اس میں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جانور کو پورے سالہ سال چھت پہ پالا جاتا ہے اور پھر اسے کرین کے ذریعے اتارا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی بعض اوقات جانوروں کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب جو شخص ہے جس کا وہ جانور تھا اس پر قربانی کا کیا حکم لاگو ہوگا، اور اس ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کرین کے ذریعے جانور اتارے جا رہے ہیں اس بے احتیاطی میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اور جانور کا بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمارے میرے خیال میں اس سوال کے دو حصے بن گئے۔ ایک حصہ تو اس طرح کا بن گیا کہ جانور کے معاملے میں مالک کی طرف سے کوئی بے احتیاطی کی گئی اور اس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، جیسا کہ آپ نے بتایا اور میری بھی نظر سے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیزیں گزری کہ کرین سے جانور اتارا گیا اور وہ گر گیا اور مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک ایسا جانور جو منو وزنی ہو اور اسے کئی منزلہ عمارت کی چھت پر پالا جائے، اس کے اتارنے میں اگر معمولی سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو ظاہر ہے اس کی جان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب مالک خود بے احتیاطی کا مظاہرہ کرے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اس کو تلف کرنے والی بات ہے۔ تو اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر حال میں وہی ذمہ دار ہے اور گویا وہ قتل کا مرتکب ہو گیا ایک طرح سے اس کے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے کسی بھی امکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے کسی اقدام میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی جب یہ امکان موجود ہے کہ اتنی اونچائی سے اتارنے کی صورت میں جانور گر سکتا ہے تو پھر اتنی اونچائی پر جانور کو پالنا ہی نہیں چاہیے، یا اس وقت تک پالنا چاہیے جب تک اس کے سیڑھیوں سے اتارنا ممکن ہو سکے اور اس کے بعد اس کو نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب اس بات کا امکان موجود ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی کہ یہ تو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے والی بات ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کرنٹ لگ گیا، اور اس میں اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جانور چوری بھی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات جانور مثلاً منڈی سے لا رہے تھے اور اتارنے کی صورت میں جانور بدک گیا اور اس کی وجہ سے اس نے کوئی ایسی چوٹ لگا لی جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر یا کچھ وقت کے بعد وہ مر گیا۔ ایسی کئی صورتیں آ سکتی ہیں۔ تو جو ہماری فقہ کی کتابیں قدوری وغیرہ، بار شریعت وغیرہ ابتدائی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی شخص کا جانور ہلاک ہو گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، ایسی تمام صورتوں میں اگر وہ شخص صاحب نصاب اور غنی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر جانور لینے سے پہلے وہ صاحب نصاب بے شک تھا، جانور لینے کی صورت میں اس کا نصاب ختم ہو گیا نصاب اب نہیں رہا، تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور ذبح کرے، اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خرید لیتا ہے اور ذبح کر لیتا ہے تو بے شک اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کرتا ہے جب کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جو جانور اس کا ہلاک ہو گیا وہ اس کی قربانی ہو گئی، کیونکہ اس نے خود نہیں کیا ہے۔ وہ میں نے پچھلے والے واقعے میں اسی لیے کہا کہ کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے اس کی ہلاکت کا، یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے ہلاکت کا۔ کرنٹ لگ گیا، چوری ہو گیا، جانور بھاگ گیا، کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے جانور مر گیا، تو اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر دوسرا جانور لے کر قربان کرنا واجب نہیں ہے، اس کا واجب عند اللہ ادا ہو گیا، کیونکہ اس نے خود سے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب بھی ہے اور غنی بھی ہے، یعنی اس قربانی کے جانور کے چلے جانے کے بعد بھی وہ غنی ہے اور صاحب نصاب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے کہ جس قیمت کا اس نے وہ جانور خریدا تھا، مثال کے طور پر اس نے بہت اچھی نسل کا بہت اچھا بکرا خریدا تھا اور وہ اس نے مثلاً 50,000 کا بکرا خرید لیا تھا، تو اب یہ لازم نہیں ہے اس پر کہ وہ 50,000 کا ہی بکرا خریدے، کیونکہ وہ ہلاک ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، بھاگ گیا، کوئی بھی صورت ایسی ہو گئی ہے، تو اب کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، لہذا اس پر واجب تو ہے
کہ یہ دوسرا جانور لے کر قربان کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ اتنی ہی قیمت کا جانور کا، بلکہ قربانی کے تقاضوں کے مطابق، یعنی مثال کے طور پر اگر یہ 15,000 کا بھی کوئی بکرا، 20,000 کا بھی کوئی بکرا لے لیتا ہے اور وہ قربانی کے تمام تقاضے اور شرائط شرعی طور پر پوری کرتا ہے تو قربانی اس کی بہرحال ادا ہو جائے گی اور عند اللہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ دو افراد کے لیے الگ الگ حکم ہو گئے، یعنی جو اس جانور کے ہلاک ہو جانے کے بعد، جبکہ خود اس نے ہلاک نہیں کیا ہے، ہلاک ہو جانے کے بعد غنی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور لے، لیکن جو اس جانور کے ہلاک ہو جانے کے باوجود، جبکہ اس نے خود ہلاک نہیں کیا ہے، غنی بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، اس پر واجب ہے کہ اسے دوسرا جانور لینا ہوگا اور قربانی کرنی ہوگی، اس شرط کے بغیر کہ وہ جانور اسی معیار اور اسی قیمت کا ہو۔